Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today the topic we are going to discuss is data communication. What is data communication and what are different components of data communication system? تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیٹا کمیونیکیشن از دا ایکسچینج آف میسیجز بٹوین سینڈنگ اینڈ ریسیونگ ڈیوائسز تھرو اے کمیونیکیشن میڈیم. ڈیٹا کمیونیکیشن بیسیکلی ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ میسیجز کو ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک بھیجتے ہیں, جہاں پہ ایک سینڈنگ ڈیوائس ہو اور ایک ریسیونگ ڈیوائس ہو, اور وہ میسیجز کو سینڈ اور ریسیو کر رہے ہوں تھرو اے کمیونیکیشن میڈیم. ہم نے پہلے بھی دیکھا, یہ والا میڈیم وائرلیس بھی ہو سکتا ہے اور یہ والا میڈیم جو ہے وہ ایک فزیکل کیبل بھی ہو سکتی ہے. دا میسیجز آر دا انفارمیشن دیٹ may be in the form of text, numbers, امیجز, آڈیو اینڈ ویڈیو. یہ جو میسیجز ہم سینڈنگ اور ریسیونگ ڈیوائس کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں, ان میسیجز کے اندر آپ ٹیکسٹ فارم میں بھی میسیجز بھیج سکتے ہیں, نمبرز بھی بھیج سکتے ہیں, کوئی تصاویر ہوں وہ بھی سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں, کوئی آواز ہو وہ بھی بھیج سکتے ہیں, اور ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں. اٹ مینس کہ آپ کسی بھی فارمیٹ میں کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ میسیج کسی ایک ہی فارمیٹ میں ہمیشہ کیا جائے. تو اس میسیج کو بھیجنے کے لیے یہ جو ڈیٹا کمیونیکیشن ہم کر رہے ہیں اس کے کچھ کمپوننٹس بھی موجود ہیں. ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کنسسٹ آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹو ٹرانسفر ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر. ظاہری بات ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اگر ہم نے میسیجز بھیجنے ہیں تو ہمیں ہارڈ ویئر کی بھی ضرورت پڑے گی اور ہمیں سافٹ ویئر کی بھی ضرورت پڑے گی. تو ہمیں کس ہارڈ ویئر کی اور کس سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی وہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ڈفرینٹ کمپوننٹس آف ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم آر ایز فالو. سب سے پہلے ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہے سینڈر. سینڈر ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو میسیجز کو سینڈ کرتی ہے. از اے ڈیوائس دیٹ سینڈز اے میسیج. اٹ انیشیٹس کمیونیکیشن پروسیس. تو یہی تو کمیونیکیشن کے پروسیس کو سٹارٹ کرتی ہے, اسی سے تو ساری کمیونیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے. اٹ از آلسو کالڈ سورس اور ٹرانسمیٹر. سورس مینس کوئی سروسز پرووائڈ کرنے والا جو میسیجز پرووائڈ کر رہا ہے, جو میسیجز سینڈ کر رہا ہے. یا ٹرانسمیٹر مینس فارورڈ کرنے والا میسیجز کو دوسری ڈیوائس تک. A computer is normally used as sender in data communication system. تو موسٹلی کمپیوٹر ہی یوز ہو رہے ہیں کیونکہ ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کو ڈسکس کر رہے ہیں. کمپیوٹر کی نیٹ ورکس کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. تو کمپیوٹر نیٹ ورک کے اندر ایک کمپیوٹر ہی ڈیوائس ہوتی ہے جو میسیجز کو سینڈ کرتی ہے, اور ایک کمپیوٹرائز ہی ڈیوائس ہوتی ہے جو میسیجز کو ریسیو بھی کرتی ہے. اور یہاں پہ سیکنڈ جو کمپوننٹ بتایا بھی جا رہا ہے ڈیٹا کمیونیکیشن کا, دس از ریسیور. Receiver is a device that receives the messages. It is also called sink. Sender کو ہم source بول رہے تھے, receiver کو پھر ہم sink بولتے ہیں جو messages کو accept کرتا ہے. The receiver must be capable of accepting a message. receiver میں یہ capability, یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ messages کو receive کر سکے, messages کو accept کر سکے, messages کو قبول کر سکے. The receiver can be a computer, a printer or another computer related to device. تو یہ جو ریسیور کمپیوٹر ہے یہ ریسیونگ ڈیوائس ہے. یہ کوئی کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے, یہ پرنٹر بھی ہو سکتا ہے. جیسے کمپیوٹرز کے ساتھ پرنٹر ہوتے ہیں تو پرنٹر میسیجز کو ریسیو کرتے ہیں. یا کوئی اور ڈیوائس ہو سکتی ہے جو ڈیٹا کمیونیکیشن میں آپ یوز کر رہے ہیں, جیسے کوئی اسٹوریج ڈیوائس ہو سکتی ہے یا کوئی اور ریسورس ہے, لائک ہم ہارڈ ڈسک کو یوز کر رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسی ڈیوائس جو میسیجز کو ریسیو کر رہی ہے, اس کو ہم ریسیور بولیں گے. تو موسٹلی یہاں پہ کمپیوٹرز کو ہی ڈسکس کیا جائے گا کہ کمپیوٹر ہی ریسیور کا کام کرتے ہیں. پھر آ جاتی ہے بات میسیجز کی. میسیجز ہی تو ایکچوئل وہ چیز ہیں جو سینڈر اور ریسیور کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے یوز ہو رہے ہیں. دا میسیجز از اے ڈیٹا, انفارمیشن اور انسٹرکشنز ٹو بی کمیونیکیٹ. میسیج کیا ہے؟ ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے. ڈیٹا مینس را فارم میں ہے, ان پروسیسڈ ہے. انفارمیشن ہوتی ہے پروسیسڈ ڈیٹا. اور انسٹرکشن مینس آپ کمپیوٹر کو جیسے کوئی ہدایت دیتے ہیں جو کمیونیکیشن کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں سینڈر اور ریسیور کے درمیان. It may consist of text, numbers, pictures, audio, video or combination of these. تو آپ ٹیکسٹ میں, نمبرز میں, پکچر کی فارم میں, آڈیو کی فارم میں, ویڈیو کی فارم میں, یا ان کا کمبینیشن. اٹ مینس کہ آپ آڈیو کے ساتھ کوئی ٹیکسٹ فارم میں میسیج بھی بھیج سکتے ہیں, ویڈیو کے ساتھ آپ کوئی نمبر بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کا مکسچر یا ان کے کمبینیشنز کے ساتھ بھی آپ میسیجز کو فارورڈ کر سکتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میسیجز کو فارورڈ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے, دیٹ از پروٹوکول. پروٹوکول از اے سیٹ آف رولز دیٹ گورنس ڈیٹا کمیونیکیشن.
رولز کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں جو ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. ان رولز کے بغیر دنیا میں کبھی بھی کمیونیکیشن نہیں کی جاتی. ISO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آرگنائزیشن نے مختلف رولز بھی ڈیفائن کر دی ہیں جو فردر ٹاپکس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ان رولز کو اگر فالو کریں تبھی تو بہتر انداز میں کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. تبھی تو سینڈر میسیجز بھیج بھی سکتے ہیں اور ریسیونگ جو ڈیوائس ہے وہ میسیجز کو ریسیو بھی کر سکتے ہیں. اٹ از اے فارمل ایگریمنٹ بٹوین کمیونیکیشن ڈیوائسز ٹو سینڈ اینڈ ریسیو انفارمیشن. ایک ایگریمنٹ ہے ایگزامپل, اور اس ایگریمنٹ سے کوئی بھی ڈیوائس اس کے بغیر میسیجز کو سینڈ اور ریسیو نہیں کر سکتی. دا ڈیوائسز کین ناٹ کمیونیکیٹ وداؤٹ اینی پروٹوکول. اگر تو ان ڈیوائسز کے پاس پروٹوکولس نہیں ہوں گے تو وہ نہ میسیجز کو سینڈ کر پائیں گی نہ ریسیو کر پائیں گی. اب ایک سمپل سی ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ اب کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کمپیوٹرائز ڈیوائسز صرف میسیجز کو سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں. اب کمپیوٹرائز ڈیوائسز میں بھی تو دیکھیں تو وہی الیکٹرانک پارٹس لگے ہوئے ہیں جو شاید کسی اور پارٹ میں لگے ہوئے ہیں. لائک ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ایک میرے پاس مائکرو ویو اوون ہے. اب وہ میسیجز کو کیوں نہیں سینڈ اور ریسیو کر سکتا؟ میرے پاس ریفریجریٹر ہے یا کوئی اور بھی اس طرح سے الیکٹرانک ڈیوائس ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ والے رولس نہیں ہیں. وہ ہارڈ ویئر کے اسپیسیفک پارٹس جو ان رولس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, جو ان میسیجز کو گورن کرتے ہیں, وہ تمام کے تمام رولس, وہ تمام کے تمام پروٹوکول صرف کمپیوٹرائز ڈیوائسز کے پاس ہیں. وہ سینڈر اور ریسیونگ ڈیوائس کے پاس ہے, اسی لیے تو وہ میسیجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور میسیجز کو سینڈ کرتے ہیں. پھر ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اس کا لاسٹ, دیٹ از کمیونیکیشن یا ٹرانسمیشن میڈیم یا کمیونیکیشن چینل. یہ ایک وہ والا پاتھ ہے, ایک وہ رستہ ہے جہاں پہ میسیجز, جس کے ذریعے میسیجز سینڈنگ اور ریسیونگ درمیان جاتے ہیں. میڈیم از دا پاتھ دیٹ کنیکٹس سینڈر اینڈ ریسیور. یہ ریسیور اور سینڈر کو دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے, جوڑتا ہے. اٹ از یوز ٹو ٹرانسمٹ ڈیٹا. اٹ از آلسو کالڈ کمیونیکیشن چینل. اس کے ذریعے میسیج یا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کا دوسرا نام کمیونیکیشن چینل بھی ہے. کمیونیکیشن میڈیم کین بی وائرڈ اور وائرلیس. یہ جو کمیونیکیشن چینل ہے یہ وائر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور وائر لیس بھی ہو سکتا ہے. اگر وائر والا ہوگا تو کیسا ہوگا؟ دا وائر ٹرانسمیشن میڈیم آر ٹوسٹڈ پیئر کیبل, کوہیگزل کیبل اینڈ فائبر آپٹک کیبل. فائبر آپٹک تو سب سے فاسٹر ڈیٹا ٹرانسمیشن ریٹ ہے, ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. ان کیبلز موسٹلی ہم جو یوز کرتے ہیں وہ ہے ٹوسٹڈ پیئر کیبل اور کوہیگزل کیبل. فائبر آپٹک کو یوز کریں تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے اور اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے. وائرلیس کنیکشن میں دیکھیں تو وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیا انکلوڈ ریڈیو ویوز, مائکرو ویوز اینڈ سیٹلائٹس. تو اس طرح کے اگر کنیکشن ہوں گے تب بھی تو ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, لیکن موسٹلی ہم وائرلیس کنیکشن وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ وائرڈ کنیکشن کو یوز کر سکیں. لائک ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن اب ڈائریکٹلی, میرا کنیکشن کہیں سعودیہ یا آسٹریلیا یا UK کے ساتھ کسی کمیونیکیشن ڈیوائس کے ساتھ تو ہے نہیں. تو کیا ہوگا کہ ہم وائرلیس کنیکشن کو یوز کریں گے. وہاں سے جو کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں وہ راؤٹرز کے ذریعے, گیٹ ویز کے ذریعے مختلف ڈیوائسز سے ہو کے میسیجز یہاں تک پہنچ جائیں گے. A device may have multiple transmission channels at a time. ایک ڈیوائس کے پاس, لائک ہمارے پاس ایک سنگل کمپیوٹر ہے جو آپ کے سامنے ہے ابھی, تو یہ ایک کمپیوٹر یا موبائل, اس کے اب ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی کمیونیکیشن چینل ہے. بہت زیادہ کمیونیکیشن چینلز ہیں اور یہ موسٹلی جو ہماری ڈیوائسز ہوتی ہیں لائک راؤٹرز, یہ بڑی انٹیلیجنٹ ڈیوائسز ہیں. یہ ان ڈیوائسز کو دیکھتی ہیں, ان چینلز کو پھر دیکھتی ہیں, اور جو چینل سب سے زیادہ ایفیشینٹلی افیکٹولی میسیجز کو ٹرانسفر کر سکتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم, اسی چینل کے ذریعے میسیجز کو ہمیشہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک چینل پہ اگر زیادہ ٹریفک ہے, کسی پاتھ پہ زیادہ ٹریفک ہے, تو اس نیٹ ورک ٹریفک کو اگنور کر کے کسی اور چینل کو یوز کر کے ہماری جو ڈیوائسز ہیں وہ میسیجز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دیتی ہیں. فار ایگزامپل موبائل فون connected to the internet uses a data channel like 3G, 4G, LTE to access internet. It uses voice channel for making calls. یہاں پہ مختلف ایگزامپلس آپ کو دے رہے ہیں کہ موبائل ڈیوائسز تو ہماری یوز کرتی ہیں کچھ کنیکشنس لائک 3G کنیکشن کسی کے پاس 4G, کسی کے پاس LTE, اور اس کے ذریعے آپ انٹرنیٹ تک, اٹ مینس کہ ساری دنیا کے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ وائس چینل یوز کریں گے، اور وائس چینل سے کیا ہوگا کہ ہم کالز ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل بھی گیون ہے آپ کے سامنے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو ایک کمپیوٹرائز ڈیوائس ہے اور یہاں پہ دوسری کمپیوٹرائز ڈیوائس ہے، دونوں کے پاس کچھ سیٹ آف رولز ہیں، ایک کے پاس بھی پروٹوکولز ہیں، دوسرے کے پاس بھی پروٹوکول ہیں، اور درمیان میں ان کی میڈیم ایک وائر یوز ہو رہی ہے جس کے ذریعے سینڈر اور ریسیور کے درمیان میسیجز کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ تو یہی تو سارے کمپوننٹس ہیں۔ کون کون سے کمپوننٹس سے اگین ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ سینڈر ہوتا ہے، ریسیور ہوتا ہے، میسیج خود ہوتا ہے جس کو آپ ٹرانسفر کرتے ہو، میسیجز کے ساتھ ساتھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، اینڈ لاسٹلی ایک ٹرانسمیشن میڈیم یا کمیونیکیشن چینل ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے بیسک ڈیٹا ٹرانسمیشن کے کمپوننٹس۔ تھینک یو فار واچنگ۔